اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے کچھ حصے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے آدھے حصے پر ہم نے گفتگو کی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر ہم بات کل کے درس میں کر چکے۔ آج انشاءاللہ ھدی للمتقین اور وقت کی مناسبت سے تیسری آیت کریمہ کے حصے الذین یؤمنون بالغیب کے حوالے سے بات ہوگی۔ ھدن ہدایت کا مصدر ہے، ھدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ متقین کنہیں کہا جاتا ہے۔ ہم یہ لفظ عام طور پہ سنتے ہیں، متقی آدمی ہے، فلانا بندہ بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے اور مفہوم ہے وہ عام طور پہ عام لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں متقی کا لفظ تقوی سے نکلا ہے، یعنی تقوی ایک مصدر ہے، ناؤن ہے، اور تقوی رکھنے والے آدمی کو متقی کہا جاتا ہے، یعنی جس کے دل میں تقوی ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ اب ہمیں تقوی کو سمجھنا پڑے گا، چونکہ جس کے دل میں تقوی ہو وہ تو متقی ہے۔ پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی بچنا اور بچانا ہوتا ہے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو بچنا ہے یہ کس چیز سے بچنا؟ جس انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں غلط رستے سے بچ جاؤں، جس انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی عمل، میرا کوئی فعل، میری کوئی عادت غلط نہ ہو، اور غلط اس معنی میں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی نہ ہو، میری عاقبت کو، میری قبر کو، میری آخرت کو تباہ کرنے والی نہ ہو، یہ جس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ میں غلط راہ سے بچ جاؤں، میں اس غلط سوچ سے بچ جاؤں، میں غلط فکر سے بچ جاؤں، غلط خیال سے بچ جاؤں، جس دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے اور اس کے اندر سے یہ تحریک پیدا ہو اور وہ سوچنا شروع کرے کہ یہ کام غلط تو نہیں ہو گیا مجھ سے، بس سمجھ لے کہ اس آدمی کے دل میں تقوی پایا جا رہا ہے۔ یہ پہچان ہے تقوی کی کہ جب انسان، بعض علماء نے، تابعین میں سے کسی نے اس کی تشریح بڑی کمال تشریح کی، وہ کہتے ہیں جس طرح انسان کا کوئی کاروبار میں پارٹنر ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو پارٹنر ہونے کی وجہ سے وہ بڑی نظر رکھتا ہے اس پر کہ یہ اس کی آمدن کہاں سے، یہ اس نے جو گاڑی لے لی کہاں سے لے لی، یہ تو میرا ساتھی ہے، اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، اتنے پیسے تو مجھے نہیں بچے، اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے، اس نے گاڑی کہاں سے لے لی، یہ اپنے بچوں کو اتنے اچھے کپڑے کیسے پہناتا ہے، یہ روز ہوٹلنگ کیسے کرتا ہے۔ اپنے پارٹنر پہ جیسے بندہ نگاہ رکھتا ہے، ایسے اپنے نفس پہ نگاہ رکھے کہ یہ کام کیوں کر لیا، یہ کام کیوں کر لیا۔ جس بندے کے دل میں یہ خیال، یہ تحریک پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ہر برے کام سے بچانے کے لیے اپنے اندر ایک شوق پائے اور ایک ڈر پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے، اور تقوی رکھنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ جب اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے
قرآن مجید میں ہم ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یہاں الفاظ ہیں ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، جبکہ اسی قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس ماہ کے اندر قرآن اتارا گیا جو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ وہاں لفظ ہے، فرق کو سمجھیے، یہاں لفظ ہے ہدایت ہے متقین کے لیے، وہاں لفظ ہے ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اب کیا معاذ اللہ قرآن کے بیانات میں کوئی تضاد ہے آپس میں؟ میرے رب کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن، اس قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن کو پڑھو، کہیں پہ تضاد نظر نہیں آئے گا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ لو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدتا، وہ اور تناظر میں ہے کائنات کے اعتبار سے، مگر قرآن مجید کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تم یہاں پر اس کے بیانات میں تضاد پاتے۔ اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر تضاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن اپنی ذات میں تو سب انسانیت کے لیے ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن وہ جو کہا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اپنی ذات میں سب کے لیے ہدایت ہے، مگر ہدایت پائے گا وہی جس کے دل میں بدی سے بچنے کا شوق ہوگا۔ آپ ایک بندہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کو کوئی پیاس نہیں ہے اور اس کا پیٹ پہلے ہی پانی سے بھرا ہوا ہے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب رکھ دو، وہ کہے گا نہیں میرا ابھی دل نہیں کر رہا، میرا بالکل میں گردن تک بھرا ہوا ہوں۔ مشروب بڑا اعلیٰ ہے، اس میں پیاس نہیں ہے تو مشروب نہیں پی رہا۔ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں ہدایت پانے کا شوق ہوگا، جس کے دل میں بدی سے بچنے کا جذبہ ہوگا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق ہوگا، جو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اپنی کامیابی چاہتا ہوگا، وہ ہدایت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے گا، قرآن پڑھے گا، غور کرے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، تو یہ وہی بندہ ہوگا جس کے دل میں تقویٰ پایا جاتا ہوگا۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، زمین پر اترتی ہے، کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ نے ایک پھلواری لگائی ہوئی ہے، بارش وہاں گرتی ہے تو وہاں سے خوشبو اٹھ پڑتی ہے، اور وہی بارش ہے اگر کسی گندگی والی جگہ پر گرے تو وہاں سے بدبو اٹھ پڑتی ہے۔ بارش کے رحمت ہونے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو اس زمین کی اپنی کیفیت کیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، لیکن جو آدمی اپنے دل کے اندر ایک بیسیکلی پالے ہوئے ہے، جسے پرواہ نہیں ہے آخرت کی، جسے پرواہ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کی، تو قرآن کے ہدایت ہونے کے باوجود وہ اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو قرآن تو ہدایت ہے مگر فائدہ وہی اٹھائے گا جو تقویٰ والا ہوگا۔ اور ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب وہ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ پاک نے اس کے بعد یہ جو اگلی آیتیں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے قرآن اتارا اور اس سے پہلی کتابیں اتاری ان پر ایمان رکھنے والے ہیں اور آخرت پر یقین کرنے والے ہیں۔ یہ اگر متقین کا لفظی بیان کرنا ہو کہ وہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ 4-5 آیتیں، 5 عادتیں جو اللہ نے بتائی ہیں، اس پیمانے کو پرکھ لو۔ اگر لفظوں میں دیکھنا ہو، فکری طور پہ دیکھنا ہو تو یہ الفاظ دیکھ لو، اور اگر عملی زندگی میں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھ لو، حضور کے صحابہ کو دیکھ لو۔ جب یہ آیتیں اتری مدینہ پاک کے اندر تو آقا انعامدار کے صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے، ان کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، جب صحابہ کی ایک جماعت تھی
جو قرآن کی ان آیتوں کی عملی تفسیر بنی ہوئی تھی، اور اگر کوئی متقین کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا تو کہا جاتا مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھ لو، اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے علمی طور پر تو وہ ان آیتوں کو پڑھ لے کہ وہ کون متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تقویٰ ہے اس کی اعلیٰ ترین کیفیت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہ ہو، اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نہ پڑ جاؤں جن میں حرج ہے۔ یعنی جو بندہ اس قدر خوف خدا رکھتا ہو جن کاموں کے کرنے میں حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بس مباحات ہے، مگر وہ ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کام میں پڑ جاؤں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کو یوں سمجھایا گیا کہ ہر بادشاہ کی کچھ اپنی حدود ہوتی ہے، چراگاہ ہوتی ہے بادشاہ کی۔ جو آدمی چراگاہ کے کنارے پہ جا کے جانور چراتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ کنارہ کراس کر کے آگے چلے جائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے پیچھے رہے تاکہ جانور وہ بارڈر کراس نہ کر جائے۔ تو فرمایا یہ جو حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارڈر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، انسان کو چاہیے حرام تو دور کی بات ہے، حرام کی طرف لے جانے والے کاموں سے بھی دور دور رہے، کہیں بندہ حرام میں پڑ نہ جائے، یعنی بندہ ان کاموں کو بھی چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ کام مجھ سے نہ ہو جائے جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور حرج ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مقام کیا ہے؟ جو متقین ہوتے ہیں، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ النحل آیت 128 میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ والے ہوتے ہیں، یعنی تقویٰ والوں کا اعزاز یہ ہے انہیں اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ الحجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے۔ اگر آپ سورہ حجرات کی آیت کریمہ پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے۔ آج لوگ قوموں اور قبیلوں میں فخر کرتے ہیں، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں، میں فلاں زبان بولتا ہوں، میرا رنگ ایسا ہے، اپنے رنگ پر، زبان پر، نسل پر، علاقے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے صرف تعارف پہچان کے لیے رکھی ہیں۔ جہاں تک بات ہے عزت کے معیار کی، عزت کا معیار نہ زبان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے، نہ برادری ہے، عزت کا معیار اللہ کی نظر میں خوف خدا ہے۔ جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہے وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میں صرف مختصر کہتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا، اللہ کے کتابوں کے نازل ہونے کا، آخرت کا، تقدیر کا زبان سے اقرار کرنا اور دل کا اس کی تصدیق کرنا، یعنی زبان اور دل دونوں جڑے ہوئے۔ یاد رکھیے مجبوری کے حالات میں زبان کا اقرار معاف ہو جاتا ہے، مگر دل کی تصدیق میں کمی ہو جائے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ زبان کی اقرار میں حالت اکراہ، مجبوری، آپ جانتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کے عظیم صحابہ کرام میں سے تھے۔ یہ وہ صحابی تھے مکی دور میں جن کی ماں حضرت سمیہ اور جن کے والد حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا ایمان لانے کے جرم میں۔ حضرت عمار پر بے تحاشا ظلم کیا جاتا تھا، پتھروں پہ لٹایا جاتا، اور خدا جانے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے پیٹھ ڈاکی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ظلم و ستم کا اتنا طوفان ہو گیا، پہاڑ گر پڑا کہ کافروں نے ان سے بری باتیں مجبوری میں کہلوا دی، یعنی ایسی باتیں کہہ دی جو ایمان کے منافی تھی۔ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا، انہوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ بدہوشی اور بے ہوشی کے عالم میں وہ باتیں کہہ بیٹھا ہوں جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عمار تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل کیا کہتا ہے؟ میں دل میں میرے ایمان ہے، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں، میرے دل میں ایمان ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر وہ تمہیں دوبارہ مجبور کرے تو کوئی بات نہیں، کہہ دینا وہ باتیں، اصل ایمان دل کی تصدیق کا نام ہوتا ہے۔
تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق، یہ دونوں باتیں آپ کو یاد ہوگا. پتہ نہیں آج کل کے بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. ہم جب چھوٹے تھے تو ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھا کرتے تھے. ایمان مفصل پڑھتے تھے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب. میں مانتا ہوں اللہ کی ذات کو جیسے اس کی شان کے مطابق اس کے نام ہیں، اس کی صفتیں ہیں، دل سے اقرار کرتے ہوئے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہ ایمان کہتے ہیں اللہ کو، اور جو ایمانیات ہیں اللہ تعالیٰ، انبیاء، کتابیں، آخرت، تقدیر، ان سب کو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق سے مانتے ہیں. آگے لفظ بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ غیب کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پہ آپ کو کوئی بندہ 2-4 دن نظر نہ آئے، آپ پوچھتے ہیں تو کدھر غیب ہو گیا تھا. ایک ہوتا ہے غائب، غین الف غا حمزہ اور بے، غائب. ایک ہے غیب، غین یہ بے، غیب. غیب کا معنی یہ ہے، ٹیکنیکلی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کے حواس خمسہ میں نہ آئے وہ غیب ہے. حواس خمسہ آپ جانتے ہیں، آنکھیں یعنی دیکھنے کی حس، سننے کی حس، ٹچ کرنے چھونے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس. یہ 5 حصے اللہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دی ہیں. ہماری دماغ میں جو کچھ جاتا ہے ان 5 حصوں سے جاتا ہے. عقل اس کا تجزیہ کرتی ہے، ہمارا علم بن جاتا ہے. تو جو باتیں ان 5 حصوں کے دائرے میں نہ آتی ہوں مگر مخبر صادق، سچی خبر دینے والا ان کی خبر دے دے، اس کو غیب کی خبر کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے ایمان کی بنیاد غیب ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ ہم جنت اور جہنم کو مانتے ہیں. کیا ہم نے دیکھا؟ ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے ہیں. کیا ہم نے آنکھوں سے کسی کو دیکھا؟ ہم قیامت کے دن ترازو کو کہ اعمال تولے جائیں گے، پل صراط بچھائی جائے گی، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اس کائنات کے سب سے بڑی سچ بولنے والی ہستی محمد مصطفیٰ نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حقیقت میں ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے حضور کی زبان پر اعتماد کرنا. ہمارے آقا نے جو فرما دیا، حضور نبی کریم نے جو فرما دیا وہ حق ہے. ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، زبان مصطفیٰ پر اعتماد کرنے کا نام ایمان بالغیب ہوا کرتا ہے. دوستان گرامی قدر، اب یہ جو غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ آخری بات ہے آج کی گفتگو کی. اس سے مراد کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے اس سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں اور قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو اللہ کو، ملائکہ بھی غیب ہے ہمارے لیے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان ہے نا، ہم نے دیکھا کبھی نہیں ان کو. ہم نے یہ سنا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر وہاں پہ اٹھا کے بٹھا دیں گے. ہم مانتے ہیں اس بات کو، مگر غیب کی بات ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو. تو آقا کے صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مومنین حقیقت میں غیب پر ایمان رکھنے والے. اور ایک بڑی خاص دلچسپ بات یہ ہے، حضرت حارث بن قیس تابعین میں سے تھے، شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک مرتبہ ملاقات کی تو کہنے لگے اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کے صحابہ، ہم آپ کو افضل سمجھتے ہیں اس لیے کہ آپ نے حضور کا دیدار کیا ہوا ہے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. عاجزی، مجھے تو اس میں عاجزی کا اظہار نظر آتا ہے. انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ہم اے تابعین تمہیں افضل سمجھتے ہیں اس لیے کہ تم نے مصطفیٰ کو دیکھے بغیر ایمان قبول کیا. ہم نے حضور کو دیکھا، ہم ایمان لے کر آئے. چلو جنت جہنم فرشتے ملائکہ اللہ تو غیب ہے، مگر حضور کو تو ہم نے دیکھا ہے نا. آقا کے معجزات تو ہم نے دیکھے ہیں، مگر تم لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لائے ہو. ہم اس لیے تمہاری عزت کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک اور کوٹ کرنا چاہوں گا اسی مضمون پر. حضرت ابی امامہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی،
خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے اس کے لیے ایک مرتبہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 طوبہ ہیں، 7 سعادت مندیاں ہیں ان کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لائے ہوئے۔ یہ آقا نے امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ان کو شرف بخشا ہے، ان کو عزت دی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا پسند کروں گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، میں تم تو میرے اصحاب ہو، میری زیارت کرنے والے میرے اصحاب ہو، میرے بھائی بعد میں آئیں گے، وہ بعد میں آئیں گے۔ اور فرمایا مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد آئیں گے، ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کاش میری جان و مال اولاد سب کچھ چلا جائے، ایک مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ وہ محبت کرنے والے لوگ بھی آئیں گے، سرکار نے فرمایا۔ حضور نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ اپنی محبت کا سرمایہ رکھا ہے اور اس پر انعام کا اور اکرام کا اعلان فرمایا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ میلاد اور ماہ ربیع الاول کی برکت سے آقا انعامدار کے محبین میں، عاشقین میں شامل فرمائے اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔